بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرات، صحابہ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ و سیر کے سینکڑوں صفحات بلکہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان و توکل، علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھیں، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔ خلیفہ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے کے ساتھ 1000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑی بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل الطارق پر اترتا ہے، تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا، اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لذریک لکھا ہے، اور انگریزی تاریخ اس کو راڈرک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا، اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا، اور پے در پے کئی لڑائیاں ہوئیں، اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور ان ہزیمتوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ آخر کار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔ بادشاہ راڈرک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو گئی، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے۔ طارق کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی۔ اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی، اور دونوں فوجیں وادی لکہ کے مقام پر اتریں، اور پھر مقابلہ ہوا، اور مسلسل 8 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی، اور خود راڈرک بھی قتل ہو گیا۔ اندلس ازنوب ذوالقدر جنگ بہادر سوات۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو، پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لیے یہ حکم میں نے دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسے جہاد کرو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ علامہ اقبال نے اس کو اپنے اشعار میں کہا ہے: طارق چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار توبہ نگاہ خلد خطاست۔ طارق نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلا دی تو لوگوں نے کہا کہ عقل مند کی نگاہ میں یہ غلط ہے۔ دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم، ترک سبب دورائے شریعت کجا رواست۔ ہم اپنے وطن سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں، اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے۔ خندید دوست خویش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ طارق ہنسا اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے، ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ یہ چند واقعات نمونے کے طور پر بیان کیے گئے ہیں جن سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں کافر ماقوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات، جمادات و نباتات، شیاطین و جنات ہر چیزوں کی فرمانبرداری اور اطاعت، شعاری بندگی اور غلامی کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کے حکم کی تعمیل جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے، ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا بھی ان کے خط کی تعمیل کرتے تھے، جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی غلامی میں فخر محسوس کرتا تھا، شیاطین اور جنات ان کے سامنے سرنگوں اور عاجز ہو جاتے تھے۔ غور کرنا چاہیے یہ کون سی طاقت تھی جس سے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور ان کو سربلندی اور عزت عطا کی۔
یہ صرف ایمانی قوت و طاقت تھی، اللہ پر اعتماد و توکل کی برکت تھی اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھا۔ دوستو، امید ہے یہ کہانی، یہ واقعہ آپ کو ضرور کوئی سبق دلاتا ہوگا۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ اسی طرح کی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ خدا حافظ۔